بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ آداب کی ملاقات وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی تمام متمدن قوموں اور گروہوں میں ملاقات کے وقت پیار و محبت یا جذبہ اکرام و خیر اندیشی کا اظہار کرنے اور مخاطب کو مانوس اور مسرور خوش کرنے کے لیے کوئی خاص کلمہ کہنے کا رواج رہا ہے اور آج بھی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں، پاکستان میں بھی مختلف کلمات مختلف لوگوں میں جو ہے وہ رائج رہے ہیں۔ یورپ کے لوگوں میں صبح کی ملاقات کے وقت گڈ مارننگ، اچھی صبح، شام کی ملاقات کے وقت گڈ ایوننگ، اچھی شام، رات کی ملاقات میں گڈ نائٹ، اچھی رات وغیرہ کہنے کا رواج ہے۔ رسول اللہ کے وقت عربوں میں بھی اسی طرح کے کلمات جو ہے وہ ملاقات کے وقت کہنے کا رواج تھا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اجل عمران ابن حسین کا یہ بیان مروی ہے کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے ملاقات کے وقت آپس میں انعم اللہ بک عینا، خدا آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے، یہ کہا کرتے تھے، اور انعم صباحا کہا کرتے تھے، تمہاری صبح خوشگوار ہو۔ جب ہم لوگ جاہلیت کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ گئے تو ہمیں اس کی ممانعت کر دی گئی اور ہمیں اس چیز سے روک دیا گیا، یعنی اس کے بجائے ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی تعلیم دی گئی۔ آج بھی اگر کوئی غور کرے تو یہ واقعہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی کلمہ محبت، تعلق اور اکرام کے اظہار کے لیے سوچا نہیں جا سکتا۔ ذرا اس کی ایمانوی خصوصیات پر غور کیجئے۔ یہ بہترین، نہایت جامع دعائیہ کلمہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم کو ہر طرح کی سلامتی نصیب فرمائے۔ یہ اپنے سے چھوٹوں کے لیے شفقت اور مرحمت اور پیار و محبت کا کلمہ بھی ہے، اور بڑوں کے لیے اس میں اکرام اور تعظیم بھی ہے، اور پھر السلام اسماء الہیہ میں سے بھی ہے، اللہ جل جلالہ کے صفاتی ناموں میں سے بھی ہے، اور قرآن مجید میں یہ کلمہ انبیاء اور رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اکرام اور بشارت کے استعمال فرمایا گیا ہے۔ اس میں عنایت، پیار اور محبت کا رس بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اور اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اسی طرح سلام عرض کرے، السلام علیک ایھا النبی۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جب ہمارے وہ بندے آپ کے پاس آئیں جو ایمان لا چکے ہیں تو آپ ان سے کہے سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، السلام علیکم، تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دیا۔ اور آخرت میں جنت کے داخلہ کے وقت بھی اللہ کی طرف سے اہل ایمان سے فرمایا جائے گا ادخلوها بسلام، اور سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ الغرض ملاقات کے وقت کے لیے السلام علیکم سے بہترین کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ملنے والے پہلے سے باہم متعارف اور شناسا ہیں، ان میں محبت، اخوت یا قرابت کے قسم کا کوئی تعلق ہے، تو اس کلمہ میں اس تعلق اور اس کی بنا پر محبت، مسرت، اکرام کا پورا اظہار ہے۔ اور اگر پہلے سے کوئی تعارف اور تعلق نہیں تو یہ کلمہ ہی تعلق اور اعتماد اور خیر سگالی کا وسیلہ بنتا ہے۔
اور اس کے ذریعے ہر ایک دوسرے کو گویا اطمینان دلاتا ہے کہ میں تمہارا خیر اندیش اور دعاگو ہوں، اور میرے اور تمہارے درمیان ایک روحانی رشتہ اور تعلق ہے۔ بہرحال ملاقات کے وقت السلام علیکم یا علیکم السلام کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت مبارک تعلیمات میں سے ہے، اسلام کا شعار ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی اور بڑے فضائل فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں جو ہے وہ سلام کرنے کے فضائل وہ بیان کیے جائیں گے، اور کس پر سلام کیا جا سکتا ہے، کس پر نہیں کیا جا سکتا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔